اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں دینے والے، غیب کی خبریں دینے والے، اور لفظ شاہد کا ترجمہ کیا حاضر و ناظر۔ اسی پر میرا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اے غیب کی خبریں دینے والے، رب فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ میلاد کی محفل بھی یہی ہوتا ہے، حضور کی آمد بیان ہوتی ہے اور حضور کی فضائل بیان ہوتے ہیں۔ رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ کو بھیجا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ کو بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں، اور لفظ نبی کا ترجمہ یہ، آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس کا ترجمہ یہ بنے کہ خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت تفاسیر کی روشنی میں، امام اہل سنت لغت کی روشنی میں ترجمہ کیا فرما رہے ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والے، اور ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے۔ قرآن میں رب کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ صحیح، یعنی اپنے غلاموں کو غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ واقعی ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے میں سخی، اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ کتنی غیب کی خبریں دیتے ہیں؟ ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کروں گا۔ لوگ بخاری کرتے رہتے ہیں، لیکن بخاری کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، حضور کتنی غیب کی خبریں دیتے ہیں اپنے غلاموں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے بتانے لگے، اتنا بتایا حتی دخل اہل النار منازلهم ودخل اہل الجنة منازلهم، جہاں تک کہ جنتی میں اپنے ٹھکانوں پر اور جہنمی میں اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ حضور نے شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام غیب کی خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما دی۔ نبی کہتے ہیں فحفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه، جس نے یاد رکھا تو یاد رکھا، جو بھول گیا تو بھول گیا۔ حضور نے ایک محفل میں اپنے غلاموں کو شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام غیب کی خبریں عطا فرما دی، ساری خبریں دیں۔ اور راوی کہتے ہیں بعض روایات میں یوں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ بعد میں جب کوئی واقعہ پیش آتا تو یاد آ جاتا ہے اس کی خبر حضور نے دی تھی، ساری خبریں دی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے اتنا کچھ بتایا کہ کوئی چڑیا، کوئی پرندہ جو پر مارتا ہے اس کی خبر بھی حضور نے چھوڑی نہیں، ساری خبریں عطا فرما دی، سب خبریں عطا فرما دی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ کچھ بتائیں ہو، بات بتائیں، لیکن یہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، آئیں محدثین سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی بخاری کی شرح، ارشاد الصالح امام قسطلانی کی شرح، اور مرقات مشکات کی شرح۔ لیکن یہ حدیث پاک مشکات میں بھی موجود ہے تو ملا علی قاری، یہ چار محدثین علامہ عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی اور علامہ ملا علی قاری، یہ چاروں بیک قدم ہو کر یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور نے شروع سے لے کر ایک محفل میں دخول جنت و نار تک تمام خبریں جو اپنے غلاموں کے دی۔ یہ تھوڑے وقت میں اتنی خبریں دینا حضور کا معجزہ، یہ حضور کا معجزہ گھر میں نہیں آتا، لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو گھر کی عادت ہو، جو عادت کے خلاف گھر کی عادت ہو۔ محفل ادب کی طویل تھی، صبح سے دوپہر، زور کا وقت ہوا، پڑی عصر تک، مغرب تک، عشاء تک، لیکن ساری خبریں عطا فرمائی۔ لیکن حضور تو حضور ہے، مطلب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرقات میں لکھا ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکام میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکام میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ یہ ان کی کرامت۔ اور سرکار علیہ السلام معراج میں تشریف لے کر کتنا طویل سفر کیا، ہر آسمان کے درمیان حدیث پاک کے مطابق 500 سال کی راہ، اور 7 آسمانوں کی 3500 سال کی راہ، زندگی ختم ہو جائے 3500 سال، اور وہ بھی 7 آسمان نہیں ہے، آگے اور بھی سفر عرش اللہ اس سے نمالا تھا، اور بھی سفر، اتنا طویل سفر کیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے وقت اتنا بھی نہیں لگا کہ حجرے سے تشریف لے کر کے کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئی کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے۔ سونے سے انسان اٹھتا ہے کس طرح گرم ہوتا ہے، تشریف لے کر گیا، واپس تشریف لے کر آئے، کس طرح ابھی تک گرم تھا۔ بلکہ تفسیر المعانی کے اندر علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام معراج پہ جا رہے تھے تو ایک درخت کی شاخ نے حضور کی بازو کا بوسہ لے لیا،
شاہ ہلنے لگی، حضور تشریف لے کر گئے، واپس تشریف لے کر آئے، شاہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ اتنا طویل سفر، اتنے مختصر وقت میں کرنا، وہ بھی حضور کا معجزہ ہے، اور ایک محفل میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غیب کی خبریں اپنے غلاموں کو دینا، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، یہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پتہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بات، ہمارے یہ ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لڑکے ادھر سے میسج کیا، اچھا علم غیب کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کو ہماری بخاری کی حدیث یاد، اگر عشق رسول سے پڑھیں گے بخاری شریف تو آپ کو ہر چیپٹر ہر باب میں علم غیب کی حدیثیں مل جائیں گے، اگر محبت رسول پڑھیں۔ لیکن بے عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتا، ان کو بخاری کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پہلے بھی بیان کی، اب بھی بیان کر رہا ہوں۔ سرکار اسلام اور بخار پر تشریف لے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی موجود، ساتھ فاروق اعظم بھی، ساتھ عثمان غنی بھی۔ بچہ جانتا ہے کہ عثمان غنی بھی شہید ہوئی ہے، بعد میں فاروق اعظم بھی شہید ہوئی، لیکن بس وہ بات، اس وقت حضور ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ فاروق اعظم ہیں، اور ساتھ عثمان غنی ہے۔ فراجہ صاحب پہاڑ کانپنے لگ گیا، پہاڑ ہلنے لگ گیا، زلزلہ آ گیا، فدالبا برجلہ، حضور نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا اس کو اے وہ کے بعد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوں گے، یہ بھی جانتے ہیں کہ فاروق اعظم شہید ہوں گے، یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان غنی شہید ہوں گے۔ پتہ چلا کہ مستقبل کے پردے میں نگاہ نبوت کے سامنے پردے نہیں ہے، حضور کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بعد میں اس ایک نے شہید نہیں ہونا، ان 2 نے شہید ہونا ہے، تو حضور پہلے سے خبر عطا فرما رہے ہیں، وہاں ٹھہر جا، تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں، انہوں نے شہید ہونا، مستقبل کی خبر ہے، حضور عطا فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث آگے غزوہ بدر بھی ہوئی نہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، اور کفار کا لشکر جرار ہے، 3 گنا زیادہ لشکر ہے، یہاں 313 کے قریب، اور لشکر اسلحے سے لیس ہے، لیکن ادھر تو جشن منایا جا رہا ہے، اور ادھر حضور کی کیا الفاظ ہے، جب آپ نشاندہی کرتے ہوئے اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ فلاں سردار یہاں مرے، آج یہ مسعود فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ، یہ فلاں سردار کے مرنے کی جگہ۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے جس کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ ابو جہل فلاں جگہ مرے گا، فلاں جگہ مرے گا، وہاں سے ایک بارش بھی ہٹا ہوا نہیں تھا۔ جنگ سے پہلے بتا رہے ہیں، جنگ کے بعد کون کہاں مرے گا حضور بتا رہے ہیں، کون کہاں مرے گا حضور بتا رہے ہیں کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ پتہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ جنگ کے بعد راوی کہہ رہے کہ جہاں حضور نے فرمایا ایک بارش بھی وہاں سے ہٹا ہوا نہیں تھا، جہاں حضور نے فرمایا وہیں وہ مرا ہوا پایا ہے، کیونکہ غیب دان نبی نے فرما دیا۔ پتہ چلا رب نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا۔